بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے پارہ نمبر 23 کا خلاصہ، سورہ یاسین۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اس سورت کو قرآن کریم کا دل کہتے ہیں۔ صبح اس کو پڑھنے سے پورے دن کے کام درست ہوتے ہیں۔ ان آیات میں نص قطعی سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بذات خود حکمت سے لبریز قرآن کریم کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب، آپ یقیناً پیغمبروں میں سے ہیں۔ آیت نمبر 5 میں آپ کا منصبی فریضہ بیان کیا گیا ہے۔ فریضہ بیان کیا گیا کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ داداؤں کو پہلے نہیں ڈرایا گیا۔ اس سے مراد مکہ مکرمہ اور اس کے مضافات ہیں، کیونکہ یہاں حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا۔ 3 رسولوں کا قصہ۔ وَضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ گزشتہ آیات میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بیان تھا۔ اب یہاں سے آگے کئی آیات تک 3 رسولوں کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ نہ تو بستی کا تعین کیا اور نہ ہی رسولوں کے ناموں کا۔ البتہ بعض روایت میں بستی کا نام انطاکیہ اور رسولوں کے نام صادق، صدوق اور شلوم یا شمعون علیہ السلام بتائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے 2 رسولوں کو بھیجا، لوگوں نے ان کی تکذیب کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید و تقویت کے لیے تیسرے رسول کو بھیجا، لیکن بستی والوں نے ان کی بات نہ مانی اور تکذیب کی۔ حبیب نجار کی ہمدردی۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ۔ رجل کا نام روایت میں حبیب بن اسماعیل نجار بتایا گیا ہے۔ یہ بڑھئی کا کام کرتے تھے۔ انہوں نے رسولوں کی دعوت پر ایمان قبول کر لیا تھا۔ جب انہوں نے شہر والوں کا یہ حال سنا کہ وہ رسولوں کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں تو وہ دوڑتے ہوئے شہر میں آئے اور قوم کو ہمدردی کی طور پر بڑے احسن انداز میں سمجھایا کہ رسولوں کی بات مان لو، لیکن قوم نے انہیں شہید کر دیا۔ جنت میں داخلے کا مطلب۔ قیل ادخل الجنت قال یا لیت قومی یعلمون۔ شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حبیب نجار کو جنت میں داخلے کی خوشخبری دی گئی۔ جنت میں داخلہ تو حشر نشر کے بعد ہوگا، البتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نیک لوگوں کو عالم برزخ میں جنت کی بعض نعمتیں عطا کر دی جاتی ہیں، اسی کو دخول جنت سے تعبیر فرما دیتے ہیں۔ حبیب نجار نے جنت کی نعمتیں دیکھ کر اظہار افسوس کیا کہ اے کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ مجھے کن نعمتوں سے نوازا گیا ہے۔ مشرک قوم کا انجام۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ۔ جب قوم کی سرکشی میں مزید اضافہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کا فیصلہ فرما دیا۔ فرمایا کہ ہمیں کسی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ آسمان سے فرشتوں کو نازل کرنے کی ضرورت نہیں، بس ایک چنگھاڑ ہی کافی ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک ہی فرشتے نے چیخ ماری اور پوری بستی کلیجے پھٹنے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی۔ قیامت کے دن ہاتھ اور پاؤں کا گواہی دینا۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ قیامت کے دن جس وقت حساب کتاب کا معاملہ ہو رہا ہوگا، کفار اس وقت اپنے شرک اور کفر کا انکار کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ منہ کو پابند کیا جائے گا کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں بولے گا۔ ان کے ہاتھ اور پاؤں کو قوت گویائی عطا فرمائیں گے اور تو ہاتھ اور پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ انہوں نے فلا جرائم اور گناہ کیے تھے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے کہ وہ تعجب سے اپنے اعضاء سے مخاطب ہو کر کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی۔ مشرکین کی تردید۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کا علم نہیں دیا اور نہ ہی شاعری پیغمبر کی شان کے لائق ہے۔ یہ تو نصیحت کی بات ہے اور نہایت واضح قرآن ہے۔ کفار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرتے تھے کہ یہ شاعر ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرما رہے ہیں۔ کفار کیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور قرآن کو شعر کہتے تھے؟ ہمارے ہاں شاعر وہ ہے جو مسجع اور
مقفع کلام کہے، جبکہ اہل عرب کے ہاں شاعر وہ بھی ہے جو فرضی، خیالی اور غیر تحقیقی باتیں کرے۔ تو کفار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ فرضی اور خیالی باتیں کرتے ہیں، العیاذ باللہ۔ قرآن کریم نے مشرکین کی اسی بات کی تردید فرمائی ہے کہ نہ تو ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری سکھائی اور نہ ہی شاعری آپ کی شایان کے شان ہے۔ مشرک کی حماقت اور نہ ہی شاعری آپ کی شایان شان ہے۔ مشرک کی حماقت۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ مکہ مکرمہ میں عاص بن وائل ایک مشرک تھا، اس نے ایک بوسیدہ ہڈی لی، اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بھی زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا، ہم نے انسان کو ایک نطفے سے بنایا ہے، جس خدا نے پہلے پیدا کیا وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ آگے دو درختوں کی مثال دے کر سمجھایا کہ جو خدا سرسبز درختوں سے آگ کو پیدا کرتا ہے، اس کے لیے بوسیدہ ہڈی سے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل کام ہے۔ سورۃ الصافات۔ اس سورت کا نام اس کی پہلی آیات سے ماخوذ ہے۔ یہ سورت مکی ہے، اس میں اسلام کی بنیادی عقائد، توحید و رسالت اور قیامت کا اثبات کیا گیا ہے، اور مشرکین کے ایک غلط عقیدے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ کی تردید کی گئی ہے۔ مشرکین کی تردید۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تین قسمیں کھائی ہیں۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو صفیں باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اور ان فرشتوں کی جو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، یعنی شیاطین جب عالم بالا کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ فرشتے ان کو روکتے ہیں، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تلاوت کرتے ہیں ذکر کی۔ یہاں مشرکین کی تردید فرمائی اس لیے کہ مشرکین مکہ میں سے ایک طبقہ ملائکہ کی عبادت کرتا تھا اور ایک طبقہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتا تھا۔ تو ملائکہ کی قسمیں کھا کر یہ بتایا گیا کہ معبود برحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ ہی اسے اولاد کی ضرورت ہے۔ اہل جنت کا ذکر۔ اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون۔ اہل جنت کو رزق معلوم ملے گا۔ جنت کے رزق میں ہلکا سا بھی شبہ نہیں کہ شاید ملے یا نہ ملے، لیکن بلکہ نہیں کہ شاید ملے یا شاید نہ ملے، نہیں بلکہ یقیناً اور دائماً ملے گا۔ دنیا کی طرح نہیں کہ کوئی شخص یقین کے ساتھ نہیں بتا سکتا کہ کل مجھے کیا اور کتنا رزق ملنے والا ہے۔ جنتی لوگ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے اور گفتگو کریں گے۔ اہل جہنم کا ذکر۔ ذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم انا جعلناها فتنة للظالمین۔ گزشتہ آیات میں اہل جنت اور ان کے انعامات کا ذکر تھا، یہاں اہل جہنم اور ان کے عذاب کا ذکر ہے۔ جہنمیوں کو زقوم کا درخت جو نہایت بدبودار، کڑوا اور کریہۃ المنظر بطور خوراک ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو ظالموں کے لیے آزمائش بتایا ہے، اس کے خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطان کا سر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ۔ یہاں سے لے کر کئی آیات تک اللہ تعالیٰ نے 6 انبیاء یعنی حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت لوط اور حضرت یونس علیہ السلام کے قصص اور واقعات کو بیان کیا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور نوح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو دردناک عذاب سے بچا لیا۔ باقی سب ختم ہو گئے۔ طوفان نوح کے بعد زمین پر جو نسل انسانی چلی وہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی نسل سے ہے۔ آپ علیہ السلام کے ان 3 بیٹوں کے نام یہ ہیں: سام، حام اور یافث۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ اذ جاء ربه بقلب سلیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے گروہ کے آدمی تھے، یعنی عقائد ایک تھے۔ قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میلے پر لے جانا چاہتی تھی کہ تو آپ علیہ السلام نے عذر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں بیمار ہوں، ہو سکتا ہے حقیقت میں بیمار ہوں یا یہ مطلب ہو کہ تمہارے کفر و شرک کی وجہ سے میری طبیعت روحانی طور پر خراب ہے۔ نہ جانے کا مقصد بتوں کو توڑنا تھا تاکہ ان کو اپنے بتوں کو بے بسی معلوم ہو جائے۔
تاکہ ان کو اپنے بتوں کی بے بسی معلوم ہو جائے۔ امتحان میں کامیابی۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ انہیں ذبح کر رہے ہیں، تو بیٹے سے رائے لی۔ بیٹے نے فرمایا جو آپ نے دیکھا ہے کر گزریے۔ یہ ایک واقعہ، یہ اگرچہ خواب تھا لیکن انبیاء علیہ السلام کے خواب وحی ہوا کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت سے مینڈھا بھیج کر وہ ذبح ہوا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بچ گئے۔ یہ امتحان تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ سورہ یونس میں بھی گزر چکا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا بستی میں مبعوث ہوئے، اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی مگر قوم نے نہ مانا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 دن کے بعد عذاب آئے گا، اور آپ خود اس بستی سے حکم خداوندی کے آنے سے پہلے چلے گئے۔ قوم نے گڑ گڑا کر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب ٹال دیا۔ آپ علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے، کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ قرعہ اندازی میں آپ کا نام آیا، پانی میں گئے تو مچھلی نے منہ میں لے لیا، پھر کچھ وقت یا دنوں کے بعد باہر نکال دیا۔ بعض لوگوں نے عصمت انبیاء کے خلاف بات کرتے کہا کہ آپ علیہ السلام نے فریضہ نبوت میں کوتاہی کی، معاذ اللہ۔ یاد رہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام انتخاب خدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کوئی ایسا کام نہیں ہونے دیتے جو عصمت کے منافی ہو۔ مزید تفصیل دروس القرآن میں اسی جگہ ملاحظہ فرمائیں۔ مشرکین مکہ کی تردید۔ فاستفتہم لربک البنات ولہم البنون۔ شروع صورت میں بیان کیا جا چکا ہے کہ مشرکین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ثابت کرتے تھے۔ یہاں ان کی تردید کی جا رہی کہ یہ کیسا انصاف ہے کہ اپنے لیے تو لڑکیوں کو پسند ہی نہیں کرتے، شرم کے مارے زندہ دفن کر دیتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو نہ بیٹوں کی ضرورت ہے نہ بیٹیوں کی۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک اور منزہ ہے۔ تنزیہ باری تعالی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سورت کے آخر میں پھر مشرکین و منکرین کی تردید فرمائی۔ مشرکین نے کہا تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، ان کی تردید میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا کہ لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کو نہیں مانا تو فرمایا وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، سلامتی ہے انبیاء علیہ السلام پر۔ مشرک لوگ شرک کا ارتکاب کرتے تھے، فرمایا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ توحید کو پسند فرماتے ہیں۔ سورہ صاد۔ مذاکرات میں ناکامی۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ جناب ابو طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری کا حق نبھاتے تھے۔ ان کی آخری عمر میں مشرکین ان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اپنے بھتیجے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں، تو ہم انہیں ان کے دین اسلام پر چلنے سے منع نہیں کریں گے۔ جب جناب ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انہیں ایک ایسے کلمے کی دعوت نہ دوں کہ جس سے پورا عرب و عجم ان کے سامنے سرنگوں ہو جائے۔ انہوں نے پوچھا وہ کلمہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ تعجب ہے کہ ہم سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کریں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اس پر وہ سارے لوگ چلے گئے۔ اس موقع پر سورہ صاد کی ابتدائی آیت نازل ہوئیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائش۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے کوئی اجتہادی لغزش ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بندے بھیجے، 2 دیوار پھلانگ کر حضرت کے پاس گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت اپنی عبادت گاہ میں تھے۔ انہوں نے اپنے جھگڑے کا مقدمہ پیش کر کے فیصلہ چاہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کا فیصلہ فرمایا، لیکن اس کے ساتھ ہی حضرت داؤد علیہ السلام کو اچانک خیال آیا کہ میرا تو امتحان ہو گیا۔ فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گئے۔ یہاں کچھ آیات میں اس واقعے کو بیان فرمایا گیا ہے۔ لغزش کیا ہوئی تھی؟ قرآن کریم اس معاملے میں خاموش ہے، اس لیے ہمیں بھی کھود کرید کرنے کی ضرورت نہیں۔ تفصیل کے لیے دروس القرآن ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر۔
وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنگ و جہاد کے لیے عمدہ قسم کے گھوڑے رکھے ہوئے تھے۔ ایک دن آپ نے ان گھوڑوں کا معائنہ کیا اور اتنے مشغول ہوئے کہ آپ کی نماز عصر قضا ہو گئی۔ آپ کو بہت افسوس ہوا۔ فرمایا ان گھوڑوں کو دوبارہ لاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ کے لیے انہیں قربان کر دیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہواؤں، پرندوں اور جنوں پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک بیماری لاحق ہوئی تھی، یہاں ان کی شفا کا بیان ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے حکم خداوندی سے زمین پر پاؤں مارا تو چشمہ جاری ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے نہائیں اور اسے پئیں۔ صحت مل گئی۔ بیماری کی حالت میں ایک مرتبہ شیطان حضرت کی اہلیہ سے ملا کہ میں طبیب ہوں، آپ کے شوہر کا علاج کروں۔ گھر والی نے حامی بھر لی۔ شیطان نے کہا میری ایک شرط یہ ہے کہ جب ٹھیک ہو جائیں تو آپ نے کہنا ہے کہ اس طبیب نے اسے شفا دی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ واقعہ سنایا تو آپ کو غصہ آیا کہ وہ شیطان تھا۔ آپ علیہ السلام نے قسم کھائی کہ ٹھیک ہو گیا تو تمہیں 100 چھڑیاں ماروں گا۔ جب صحت یاب ہوئے تو پریشان تھے کہ قسم پوری کرتا ہوں تو وفادار بیوی کو تکلیف ہوگی، نہیں کرتا تو خانس ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 100 چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کا ایک گٹھا لے کر ایک ہی مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیں، قسم پوری ہو جائے گی۔ سورت کے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الزمر۔ اس سورت کے آخر میں 2 گروہوں کا ذکر ہے اور زمر کا معنی گروہ ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام الزمر رکھا گیا ہے۔ مشرکین کے غلط عقیدے کی تردید۔ مشرکین یہ مانتے تھے کہ کائنات کو بنانے والے اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن وہ بتوں اور فرشتوں کی عبادت اور پوجا پاٹ کرتے اس نظریے سے کہ یہ خوش ہو کر ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے۔ یہاں ان کی تردید کی گئی ہے کہ عبادت تو خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور شفاعت کے لیے 2 شرطیں ہیں، شفاعت کرنے والا اللہ کے ہاں مقبول ہو اور جس کی شفاعت ہونی ہے وہ قابل مغفرت ہو۔ یعنی دونوں شرطیں مفقود ہیں تو سفارش کیسے کریں گے؟ اسلام کے لیے شرح صدر۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ۔ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نور اور روشنی پر ہوتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ شرح صدر کا کیا معنی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے قلب کو وسیع فرما دیتے ہیں، یعنی احکام شریعت کو سمجھنا پھر ان پر عمل کرنا اس بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس کی نشانی پوچھی تو فرمایا جنت کی طرف انسان کا رجوع ہوتا ہے، دنیا کے دھوکے سے بچتا ہے اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے۔ موحد و مشرک کی مثال۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان مثلا۔ ایک غلام مختلف آقاؤں کی ملکیت میں ہو اور ہر آقا اسے اپنا کام کہے تو وہ غلام پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے کہ کس کا کہاں مانوں۔ دوسرا وہ غلام ہے جو صرف ایک ہی آقا کی ملکیت ہے، اسے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی۔ اسی طرح مشرک کئی خداؤں کو مانتا ہے، اب وہ پریشان ہے کہ کبھی اس کے سامنے جھکا ہوا ہے اور کبھی اس کے سامنے جھکا ہوا ہے، اس کو یکسوئی میسر نہیں آتی، جبکہ موحد صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اسی کی اطاعت کرتا ہے، اسے یکسوئی حاصل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔